میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ محمد علی جناح کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے، وہ شخص دین کو سمجھتا نہیں تھا، وہ دین سے دور تھا، جمہوری ملک بنایا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے۔ میں چند ایک اقتباسات پیش کرتا ہوں کہ ہم علماء جو رونا روتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور پاکستان میں اسلام کو اولین ترجیح دو، یہ صرف ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی رائے ہے۔ اگر اس ملک میں اسلام نہیں آتا، سیکولرزم آتا ہے، اگر اس ملک میں دین نہیں آتا، بے دینی آتی ہے، پردہ نہیں آتا، فحاشی آتی ہے، سود آتا ہے اور یہ لعنتیں آتی ہے، کرپشن، آپ سمجھیں یہ پاکستان محمد علی جناح کی سوچ کے مطابق نہیں چل رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں ساری نہیں، ایک دو اقتباسات پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، اب نماز کے بارے میں سنیں، یہ 13 نومبر 1939 عید کے دن کا پیغام ہے۔ کہتے ہیں ہر روز 5 مرتبہ ہمیں اپنے محلوں کی مسجد میں جمع ہونا پڑتا ہے، پھر ہفتے کے دوران ہمیں جمعہ کے دن جامع مسجد میں یکجا ہونا پڑتا ہے، پھر سال میں 2 بار ہمیں عید کی نماز کے لیے سب سے بڑی مسجد یا شہر سے باہر میدان میں اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ دیکھو کیسی اسلامی گفتگو ہو رہی ہے، مسجد یا باہر کھلے میدان میں جمع ہونا پڑتا ہے۔ اور ان سب کے بعد حج ہے، جس کے لیے دنیا بھر کے مسلمان ہر ملک سے سفر کر کے زندگی میں کم از کم ایک بار پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری نمازوں کی ترتیب نہ صرف ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مربوط رکھتی ہے، بلکہ اس طرح ہمیں دوسرے اقوام کے لوگوں کے ساتھ بھی ملنا جلنا پڑتا ہے۔ آگے دیکھیں، رمضان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ روزہ داری، عبادت، اللہ سے اپنا تعلق استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ بے دین بندہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہی مہینہ تھا جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بنیادی طور پر یہ ایک روحانی ضابطہ ہے جو مسلمانوں پر نافذ کیا گیا ہے، لیکن اس فرض کی بجاوری میں اخلاق، نظم و ضبط کے بارے میں اس کی قدر و قیمت نمایاں ہے، اور اس معاملے میں جو معاشرتی اور طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں۔ یہ بے دین آدمی بات کر رہا ہے۔ اسلامی اصولوں کا تذکرہ کیا، کیا اسلامی اصولوں کا کوئی جواب نہیں؟ آج تک یہ اصول زندگی میں اسی طرح قابل نفاذ ہیں جس طرح 1300 سال پہلے تھے۔ یہ بندہ دین کو سمجھتا نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، کیا کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے لوگ ہمارا مدعا پوری طرح نہیں سمجھتے۔ جب ہم اسلام کا ذکر کرتے ہیں تو اسلام محض چند عقیدوں، رواجوں، روحانی تصورات کا نام نہیں ہے۔ اسلام ہر مسلمان کے لیے ایک ضابطہ بھی ہے جو اس کی زندگی، کردار اور معیشت تک کے معاملات میں ایک نظم و ضبط عطا کرتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں وہ دین کو سمجھتے نہیں تھے؟ ظاہری شکل کو دیکھا، آپ نے فتوے ٹھونک دیے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو مسخ کر کے امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آگے لکھو، کہتے ہیں اسلام ذات پات کی تقسیم قبول نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتوں کی تقسیم، اونچ نیچ کو ہموار کیا تھا اور ملک عرب میں عربوں کے اندر ایک ملی وحدت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ہماری بنیاد اور ہماری کشتی کا لنگر اسلام ہے۔ میں نے صرف آپ کو تھوڑی سی باتیں عرض کی ہیں، یہ سمجھتے ہو۔ کہتے ہیں بعض لوگ نکتہ چینی کرتے ہو، کہتے ہیں اسلام کیا ہے۔ یہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ میں اسلام سے ناواقف ہوں، میں نے قرآن کریم کو بار بار غور سے پڑھا ہے، اور جب میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہوگا تو یہ محض ادعا اور بڑھ نہیں تھی، یہ خالی میرا نعرہ نہیں تھا۔ 2 مارچ 1941 کو پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، حضرات و خواتین، میں کوئی فاضل مولانا یا مولوی نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں دین علوم کا ماہر ہوں، لیکن میں اپنے دین کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور جانتا ہوں اور دین کا ادنا لیکن پر افتخار خادم ہوں۔ ہم نے بانی پاکستان کو اور رخ سے سمجھا، ناراض نہ ہونا، میں مدرسے اور مرکز میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولوی محمد علی جناح کا نام نہیں لیتے، کالج میں نام ہوگا، یونیورسٹی میں نام ہوگا، اسکول میں نام ہوگا، یہ بامر مجبوری نام لیتے ہیں، شوق سے نام نہیں لیتے۔ بھائی یہ بانی پاکستان ایک سچا مسلمان آدمی تھا، اور بتاؤ ہمارے بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کیا چاہتے تھے۔ میں صرف ایک حوالہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اسلامی حکومت کا تصور، یہ امتیاز، اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز پیش نظر رہنا چاہیے، اس میں اطاعت اور وفا کیش کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن حکیم کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں عملاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی شخص کی، نہ کسی ادارے کی۔ قرآن حکیم کے احکامی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کر سکتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے معنوں میں قرآنی اصول احکام کی حکمرانی کا نام۔ میں نے چند ایک حوالے دیے ہیں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے۔ مجھے چند دن قبل ایک بہت بڑے سیاسی شخص نے مجھ سے رابطہ کیا،
असम्बली के MNA भी रह चुके हैं, अभी MNA नहीं है। क्या मौलाना साहब मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में है, ये अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने ख्वाब देखा था और ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया था कि जाओ मोहम्मद अली जिन्ना की तायीद करो। ये खिताब किस किताब में है? मैंने कहा फ़िलहाल मेरे इल्म में नहीं है। मैंने जब मुताला किया, किताबें खोली तो मैं किताब मिली बारगाह रिसालत मआब में कायद आज़म। इस किताब में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी का ये ख्वाब मौजूद है। मैंने रात फ़ोन किया, मैंने कहा किताब मिलेगी, ये हवाला है, क्या मुझे किताब दे सकते हैं? मैंने कहा हवाला दे सकता हूँ, किताब नहीं दे सकता। आप जाओ अनारकली में और किताब ख़रीदो। हम ख़रीदते हैं, तुम क्यों नहीं ख़रीदते? जितना हमारा काम था हमने आपको पूरा कर दिया। अब अगली बात ज़रा समझें, ये बात तो आपकी समझ आ गई कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सच्चे मुसलमान थे। बोलो, इस्लामी हुकूमत चाहते थे, फहाशी उरियानी के ख़िलाफ़ थे और करप्शन और सूद और बेदीन हुकूमत के कतर ख़िलाफ़ थे। अगली बात जो इससे अहम समझने की है, ये मेरे हाथ में तामीर पाकिस्तान उलमाए रब्बानी मुंशी अब्दुर्रहमान खान मरहूम की किताब है। सवाल ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी तरबियत बरतानिया में जवान हो रहे हैं, पढ़ वहाँ पर रहे हैं, ये फ़िक्री तब्दीली इनमें कैसे आई? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नज़रियाती और फ़िक्री तरबियत जिस शख्स ने की है उसका नाम है हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे काबिर का तर्ज देखें, हज़रत मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए, तहरीक का बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं है, लेकिन पुष्ट पर रह के अपने उलमा के ज़रिए मोहम्मद अली जिन्ना की तरबियत फरमा रहे हैं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल मुतय्यन फरमाया मुफ्ती शब्बीर थानवी, हज़रत के भांजे थे, ये वफ़द के सरबराह थे और कायद मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकातें हुई। मैं सिर्फ एक मुलाकात, दो मुलाकातें अर्ज़ करता हूँ, बात लंबी ना हो। अल्लामा शब्बीर थानवी फरमाते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नमाज नहीं पढ़ते थे, तो अब हमारी ख्वाहिश थी कि आदमी बहुत बड़े हैं, लीडर भी हैं, वजाहत भी हैं, इनको नमाज के लिए मक़ाइल कैसे करूँ, ये हमारी फ़िक्र थी। तो हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से पूछा कि आप बड़े बड़े लाखों रुपया ख़र्च करके इज्तिमा क्यों करते हैं, उसमें नारे तकबीर क्यों लगवाते हैं? क्या मेरा मकसद ये है कि नारे तकबीर बड़े इज्तिमा में हो, इससे कुफर पे रोब पड़ता है, मैं रोब डालना चाहता हूँ। मौलाना शबीर थानी फरमान लगे, अगर रोब डालने की इससे बेहतर सूरत में बता दूँ तो फिर? कहा वो कौन सी? कहा जब ये बहुत बड़ा इज्तिमा हो, लाखों लोग जमा हों, तो आप इस मौके पर बाजमात नमाज करवाएं, सारे लोग इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे, इसकी वजह से कुफर पर बहुत रोब पड़ेगा। अब वो भी वकील भी थे, लीडर भी थे, सियासतदान भी थे। उन्होंने क्या जवाब दिया? कायद मुजला फरमाने लगे, मौलाना हमारे मजमे में कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई और है, मैं नमाज पढ़ाऊँगा तो कितने लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे नहीं, और अगर इनमें से इमाम बनाऊँगा तो कुछ लोग नमाज छोड़ देंगे। तो बचाए कुफर पे रोब पैदा होने के, हमारे इख्तलाफ की वजह से मज़ीद मुसलमानों की ये एक इख्तलाफ की सूरत में नफ़रत आएगी, तो रोब कम हो जाएगा। अब बात तो किसे निकल गई? मौलाना शबीर थानी फरमान लगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से, कहा ये बात तो हमें आपकी समझ आई और इस पर हम तफसील से फिर किसी मजलिस से बात करेंगे कि इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। फिल वक्त मेरी गुजारिश है, अगर इस बड़े इज्तिमा में आप किसी को नमाज का ना कहें, आप वज़ू करें, अकेले नमाज पढ़ लें। आपके अकेले नमाज पढ़ने पर तो कोई इख्तलाफ नहीं होगा ना। आप इमाम बने, कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, दूसरे मसले का मौलवी हो तो झगड़ा होगा। आप ये क्यों नहीं करते? अब ये जो बात उन्होंने फरमाई, आप अंदाज़ा फरमाएँ। मौलाना शबीर फरमाते हैं, यानी बंदे को ताज्जुब होता है, कितने बड़े आदमी थे। कहते हैं इनके अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिनको सुनकर मुझे तो पसीना आ गया था कि एक बेअमल मगर इतना बड़ा आदमी यूँ मजमा के सामने इकरार ख़ता करे, बड़ी बात है। हम जैसों से इस किस्म का सवाल होता तो शायद तवील ही करते, मगर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो कुर्सी पर तकिया लगाए बैठे थे। मेरी बात सुनकर वो आगे को झुक गए और नहायत नदामत के लहजे में अल्फाज फरमाए, मैं गुनाहगार हूँ, मैं ख़तावार हूँ, आपको हक़ है मुझे कहें, मेरा फ़र्ज़ है कि इसको सुनूं, मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा नमाज़ पढ़ा करूँगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नमाज पे कौन लाए? बोलो। मौलाना शबीर थानवी ये कौन थे? हकीमुल उम्मत मौलाना शरफ अली थानवी के भांजे। आगे सुने, मैं आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि मफ़हूम ना हो।
چونکہ اس کمرہ میں ہمارے ارکان وفد کے علاوہ 12-13 حضرات اور بھی موجود تھے، جن میں سے مولوی منفت علی صاحب وکیل سہارنپوری، مولوی عبدالرحمن وکیل پٹنہ، مسٹر عبدالعزیز بیرسٹر پٹنہ کو جانتا تھا، باقی حضرات سے میں واقف نہ تھا۔ ان سب کے سامنے ان الفاظ سے بغیر کسی تعویل کے اظہار ندامت اور اقرار اصلاح نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس تعویل سے فوراً سنبھل کر میں نے کہا دیکھیے، توجہ رکھنا، میں نے کہا دیکھیے یہ وعدہ جناح صاحب کا ہے، دیکھیے یہ وعدہ جناح صاحب کا ہے، کسی چلتے پھرتے آدمی کا نہیں ہے۔ اس وعدہ کو پورا فرمایا جاوے۔ اس پر مرحوم سیدھے ہو کر تنگے اور بار بار سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا جناح کا وعدہ ہے، جناح کا وعدہ، یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح کا وعدہ، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں بتا رہا تھا قائد اعظم محمد جناح اس رخ پہ کون لائے؟ مولانا شبیر تھانوی۔ مولانا شبیر احمد تھانوی کون ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بھانجے اور دیوبند، مسلکن دیوبندی۔ تمہیں کیوں شرم آتی ہے خود کو دیوبندی کہتے ہوئے؟ تاریخ تمہاری بڑی پڑی ہے اور جھجکتے آپ ہو۔ نانوت وی کلشکر صدق وفا کا پیکر، نانوت وی کلشکر صدق وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔